فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا مولانا مولا الکونین امامنا و امام القبلتین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد نعرہ سلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. علی صاحب دعوت النبویہ و صولت الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والمآثار الباقریہ والآثار الجعفریہ والحجاج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوت النقویہ والہیبت العسکریہ والغائبت الالہیہ ابو القاسم محمد نعرہ سلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا من نظر الجمیل و سطر القبیہ یا من لم یؤاخذ بالجریرۃ ولم یہتک السترہ یا عظیم العفو یا حسان التجاوز یا واسع المغفرت یا باسط الیدین بالرحمت یا صاحب کل نجوہ یا منتہی کل شکوہ یا کریم الصف یا عظیم المن یا مبتدئ بالنعم قبل استحقاقها یا ربنا یا سیدنا و مولانا غایتنا نعرہ سلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عزیزان محترم، ارشاد ہو رہا ہے کہ مسل اہل بیتی کا مسل سفینۃ نوح، کہ میرے اہل بیت کی مثال نوح کے سفینے کے مانند ہے. ہمارے آپ کے درمیان بہت مختصر سی گفتگو ہوگی، لیکن جیسا کہ آپ کو آواز سے پتہ لگ رہا ہوگا کہ بہت بخار ہے، آواز نہیں صاف آ پا رہی ہے، اس کی میں معذرت چاہتی ہوں. لیکن ایک بات ضرور کہوں گی کہ جو لوگ پہلے آ گئے ہیں وہ اپنا پورا پہلے فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے ہیں، پورا بینیفٹ کیوں نہیں لیتے ہیں. یہ جہاں پر ممبر ہوتا ہے وہ اس کے اطراف میں یہ گولا جو آپ نے دیکھا ہوگا کیلنڈر وغیرہ میں بھی زیارت کا آقا حسین علیہ السلام کے روضے کا جو کچھ وہ ہوتا ہے قبہ کہلاتا ہے، وہ قبہ حسین. تو یہ ممبر کے یہ اطراف کی اتنی جگہ جو ہے یہ قبہ حسین ہو جاتی ہے. یہاں کی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں، تو کوشش کیا کیے آگے آ کے بیٹھیے. سلوات بھیجیے محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پھر میں کہوں گی کہ فرش اعضا پر بیٹھنے والی اس خوبصورت سماعت کو جو فرش اعضا کے پر بیٹھ کے اور عرش معلیٰ تک اپنے وجود کو پہنچاتے ہیں، ان سب کی خدمت میں ناز افشاں رضوی کی خطابت کے ہاتھوں سے فردن فردن سلام قبول و سلام.
قبول کریے. سب کو میں سلام کر رہی ہوں اور سب کی سلامتی کی دعا ممبر سے میری ہے، خاص کر صاحب خانہ منتظمین جو اتنے بڑے بڑے عزا خانوں میں ماشاءاللہ اتنا اچھا انتظام کرتے ہیں، اور آپ سب سامعین جو اتنی دور دور سے چل کے آتے ہیں اپنی امور خانہ داری سے اتنا قیمتی وقت نکال کے، ان سب کے لیے میری ممبر سے دعا ہے مولا سب کو سلامت رکھے، انشاءاللہ سب شاد اور آباد رہیں، خوشحال رہیں. تو ہماری آپ کے درمیان گفتگو ہوگی کہ مسئلہ اہل بیت کا، مسئلہ سفینۃ نوح، کہ میرے اہل بیت کی مثال نوح کے سفینے کے مانند ہے. اور کیونکہ اہل بیت، قرآن اور اہل بیت یہ دو چیزیں ایسی ہیں جن سے ہماری زندگی بھی کامیاب ہوتی ہے اور ہماری موت بھی کامیاب ہوتی ہے. یہ جتنے فرش ازا کائنات میں بچھے ہیں، جو یہ کربلا والوں کا صدقہ ہے، یہ ہم کو موت اور حیات کا طریقہ اور سلیقہ ہی تو سکھانے کے لیے ہے کہ ہماری زندگیاں کامیاب ہو، ہمارے بچے کامیاب ہو، ہم لوگ کامیاب ہو. اسی لیے تو ہے قرآن مجید جو لوح محفوظ پر محفوظ تھا، قلب نبی پر نازل ہوا اور قلب نبی سے کردار آل محمد میں آ کے بتایا. کیا بتایا؟ کہا دیکھو یہ جو ہستیاں ہیں، جو آسمان میں ہو تو ستارہ ہے، آسمان میں ہو تو آسمان کا ستارہ ہے، اور اگر دنیا میں آ جائے تو ہدایت کا منارہ ہے، قرآن میں آ جائیں تو قرآن کا سپارہ ہے. یہ وہ ہستیاں ہیں، اس کو ماننے سے ان کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، یا نہیں ماننے سے ان کا کوئی نقصان نہیں ہونے والا. جو کچھ بھی ہے یہ ان کا احسان و کرم ہے کہ ہمارا ہی فائدہ نفع نقصان ہونے والا ہے. تو اس لیے دعا ہے میری سب سے پہلی بات کہ قرآن مجید کی تلاوت بہت بہت ضروری ہے. نماز، قرآن مجید، یہ دو چیزیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور وہ کسی کی بات کرنے لگا بہت کہ یا نبی اللہ وہ شخص بہت برا ہے، بہت خراب ہے. کہا کیا خراب ہے؟ کہا یہ بھی خرابی ہے، وہ بھی خرابی ہے، ہمارے وقت میں گنجائش نہیں ہے، خرابیاں تو بہت ہوتی ہیں، گنوانے چلو تو کتنی ہوتی ہیں. جب کوئی خراب ہونے پر آتا ہے، جس کا ظرف جیسا ہوتا ہے یا جدھر جس کا رجحان ہوتا ہے پھر ادھری اس کا رجحان ہو جاتا ہے. جو اس میں آیت کرسی میں بھی کہا ہے، ہم لوگ سب پڑھتے ہیں کہ من الظلمات الی النور، اور جو نور کی طرف جاتا ہے تو ادھر کی طرف اللہ پہنچاتا ہے، اور جو ظلمت کی طرف آنا چاہتا ہے اور اپنے کو چھوڑ دیتا ہے برائیوں میں غرق کرنے کے لیے، تو پھر وہ برائیاں ہی اس کا نصیب بن کے رہ جاتی ہیں. ایسا ہے نا، ایسا ہی ہے نا. تو کہا نہیں، قرآن مجید پڑھو اور نمازوں کو قائم کرو. جو چیز کہہ دی گئی ہے، اسلام اگر دیکھا جائے بس اتنی سی بات ہے، دو باتیں کہ جو کہا گیا ہے وہ کرو. بچوں کے لیے بڑے مجھ سے بہتر جانتے ہیں، جس بات سے روکا گیا ہے اس سے رک جاؤ بس، اور کچھ زیادہ اپنی محنت کرنے کی اس میں ضرورت ہی نہیں ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ایک شخص بہت شکایتیں کی کرنے لگا تو انہوں نے پوچھا کہ نماز پڑھتا ہے کیا وہ شخص؟ کہا ہاں نبی اللہ وہ نماز تو پڑھتا ہے. کہنے لگے پھر پریشان نہ ہو، اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو نماز جو ہے ہر برائی سے بچا لے گی. اگر نماز پڑھتا ہے تو وہ ہر برائی سے بچا لے گی. کیونکہ نماز یہ مصلی ایک ایسی چیز ہے کہ جب انسان اپنے وجود کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو ایک بار اپنے آپ جھانکے، اپنے اندر کے نہ جھانکے، اپنا ضمیر دھتکارنے لگتا ہے. ہم حضرت انسان ہیں، کبھی کبھی غلطیاں، گناہ، دھوکے سے جانے انجانے ہو جاتے ہیں. تو مصلی پر آنے کے بعد اپنے آپ سے انسان کا وجود شرمندہ ہونے لگتا ہے کہ دیکھو یہ ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا. ہوتا ہے نا، نماز اگر وہ پڑھ رہا ہے تو ایک دن وہ ضرور راہ خیر پر آ جائے گا. تو اس لیے پہلی بات تو یہ کہ نماز بہت بہت
ضروری ہے. اور دوسرے یہ کہ صبح بھی جو میں نے مجلس پڑھی ہے اس میں بھی شاید میں نے یہ کہا ہے، کیونکہ جو ضروری باتیں ہیں جو ایز اے اسٹیکر میں پڑھتی ہوں کہ وہ بچوں کو معلوم ہی ہونا چاہیے، وہ آپ کے بھی حوالے جلدی سے کہ نماز پڑھنا تو ثواب ہے، اتنی عمدہ یہاں مسجد بھی بنی ہے، خانے میں زیادہ تر یہاں لکھنؤ میں سب جگہ ہوتے ہی ہیں، لیکن صبح کی نماز، ہر نماز کی اپنی ویلیو، وقت اور اہمیت ہے، لیکن اول وقت کی نماز پڑھنے کی ایک الگ ہی اہمیت ہے. لیکن اول وقت میں بھی جو یہ فجر کی نماز ہے اور جو یہ مغرب کی نماز ہے اس کی بہت بہت فضیلتیں ہیں، بہت زیادہ روایت میں اتنی فضیلتیں ہیں. کہا کہ صبح کی جب نماز جیسے اذان ہوتی ہے نا، اذان کے فوراً بعد 21 منٹ تک آپ سمجھ لیجئے آپ کے پاس دولت کے، خوشیوں کے، کامیابیوں کے، ترقیوں کے خزانے لٹائے جا رہے ہیں. اگر اس 21 منٹ کے اندر جس نے پڑھ لی، جواب نہیں ہے. ایک دفعہ پڑھنا شروع کرتے بچے اور اس کے بعد مہینہ 2 مہینہ پڑھ کے دیکھیں، زندگیوں میں چینج آنے لگتا ہے، تبدیلیاں ہونے لگتی ہیں، انشاءاللہ زندگیاں بدل جائیں گی. مولا نے چاہا ثواب ملے گا، اس کے بعد بھی قضا ہونے کا بھی چونکہ ٹائم بتایا گیا ہے تو قضا ہونے تک بھی اگر کسی نے پڑھی تو ثواب ملے گا، لیکن وہ 21 منٹ کے درمیان جو ملے گا وہ نہیں ملے گا. سلوات بھیجیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو یہ تو ہو گئی بات نماز کی. آنا مسئلہ اہل بیت کا مسئلہ سفینت نوح، میرے اہل بیت کی مثال نوح کے سفینے کے مانند ہے. ادھر ہم اہل بیت علیہ السلام کو دیکھتے چلے جائیں اور ادھر اپنی زندگی کو جیتے چلے جائیں. بس جیسے نوح کا سفینہ، جناب نوح کا سفینہ پار لگا تھا، ایسے ہی میری زندگیاں بھی پار ہو جائے گی. مولا سے دعا ہے کہ مولا سب کو حج زیارت کی توفیق دے. انشاءاللہ وہاں ایک نوح کی، جناب نوح کی کشتی کا ایک وہ پٹرا بھی رکھا ہوا ہے. انشاءاللہ آپ لوگ جب جائیں گے تو زیارت ہوگی. جنہوں نے زیارت کری ہے وہ سر ہلا رہے کہ ہاں بالکل زیارت کر کے آئے تھے. تو اس بات پر میں تو کہوں گی کہ فرش پکڑ کے ابھی بھی دعا کریے ہر فرش پہ. ابھی تھوڑے دن تو رہ گئے کہ پروردگار عالم، یہ میری آرزو ہے، یہ میری جستجو ہے، یہ میری چاہت ہے، یہ میری کرب اور کسک و بے چینی کہ ہم کو جنت بھی گوارا نہیں ہے بغیر زیارت کربلا مولا کے. مولا ہم سب کو جلد سے جلد بلائیے زیارت کے لیے. ایک دوسرے کے حق میں دعا کریے اور سورہ نبا کی تلاوت کرتے رہیے تو انشاءاللہ اسی سال حج کو جائیں گے. سلوات بھیجیے محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو اہل بیت کی مثال جو ہے تو کشتی نوح کی مانند بتائی گئی ہے. اب کشتی پر اگر سوار ہونا ہے، اہل بیت کی زندگی کو دیکھتے رہنا ہے، اس سے پورا فائدہ اٹھاتے رہیں گے تو جنت کوئی بڑی چیز نہیں ہے. ہم لوگ جب مولائی ہیں، جب شہدائی ہیں، جب علوی ہیں، جب فاطمی ہیں، تو سب کچھ ہمارے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. بس کیا ہے، قلب سلیم ہو اور عمل صالح، دل ایک دم صاف سچا ہو اور عمل بالکل صالح آرام سے کرتے چلے جاؤ. ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے. ایک واقعہ ایسے ملتا ہے کیونکہ ہم لوگ حضرت انسان ہیں، جب زندگی معاشرے میں جیتے ہیں نا تو چھوٹی چھوٹی باتیں پتہ نہیں لگتی ہیں کہاں سے کیا گڑبڑ ہو رہا ہے. ہمیں تو لگتا ہے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، ایسا ہوا تھا میرے ساتھ تو ہم بتا دیں. ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں کہ غیبت. اگر کسی سے کسی کی بات اس کی غیر موجودگی میں کر دی گئی تو وہ کرنے والا بھی گنہگار ہے اور سننے والا بھی اتنا ہی گنہگار ہے. ایک بڑا اچھا سا گوشہ یہاں پر ملتا ہے، بتاؤں میں بچوں کے لیے، غور سے سنیے گا. کبھی کبھی آپ دیکھیں کہ ہم لوگوں کو جو بہت ستاتا ہے اور اکثر میں نے لوگوں کے منہ سے سنا ہے کہ ناز باجی اتنا ستایا جب بھی وہ خوشحال ہے اور ہم پریشان ہیں. دل پر ہاتھ رکھ کے سوچئے، گھر جا کے بھی سوچئے گا. ہوتا ہے نا
کہ جب ہم رائٹ ٹائم چل رہے ہیں اپنی نظر میں، پھر بھی اگلا جو ہے دنیا کی برائیاں کرنے کے بعد بھی ہم سے اچھی طرح زندگی جی رہا ہے۔ کیسے جی رہا ہے؟ کیسے جی رہا ہے؟ وہ ایسے جی رہا ہے کہ اس نے جتنی برائیاں کی وہ تو کی، لیکن ہم نے وہ سمجھا کے جب دوسرے سے کہی وہ غیبت ہو گئی، تو میرے جتنے بھی نیک اعمال تھے سب ادھر ٹرانسفر ہو گئے، سب ادھر ٹرانسفر ہو گئے۔ اس کی زندگی تو اور سرسب شاداب ہونے لگی، اور ہماری زندگی میں اور زیادہ خطرات ہونے لگے، اور زیادہ تکلیفوں میں پڑنے لگے۔ اس لیے یہ بہت بڑی بری بیماری ہے، مرض ہے، جو جتنی بھی رشتہ داریاں ٹوٹ رہی ہیں، جتنے بھی گھر چھوٹ رہے ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہو رہی ہیں، جو میں کاؤنسلنگ کرتی ہوں، گھروں کو بچانے کی بات کرتی ہوں، لوگوں کے فون آتے ہیں، جو لوگ ہوتے ہیں کسی بھی ریلیشن میں، کوئی سا بیوی کا ہو، ساس نند کا ہو، ساس بہو کا ہو، پڑوسی کا ہو، رشتہ داری کا ہو، زمین جائیداد کا ہو، سب لڑائی جھگڑے ہیں، اس کا ایک مقصد یہی ہے کہ غیبت غربت، اس کی وجہ سے یہ سارے معاملات گڑبڑ ہوتے ہیں۔ تو ایک واقعہ روایت میں ایسے ملتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اور جب وہ ان کے پاس آیا تو اپنی بیٹی کو ساتھ لایا اور کہا کہ یا نبی اللہ یہ روزے سے ہے، روزے سے ہے۔ کہنے لگی روزے سے ہے؟ ہاں۔ نبی اللہ نے کہا نہیں، یہ روزے سے نہیں ہے۔ اب باپ کو بڑا تعجب ہوا، میری بیٹی، میری لڑکی، ایک ہی گھر میں میں رہتا ہوں، صبح سے شام تک ساتھ ہوں، اس نے روزہ رکھا ہے، آپ کہہ رہے ہیں؟ اور پھر نبی سے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ آپ توبہ معاذ اللہ غلط کہہ رہے ہیں۔ کہا نبی اللہ روزے سے ہے۔ کہنے لگے نہیں ہے، دیکھنا چاہتے ہو؟ کیونکہ دیکھیں جب لوگ یہاں پر کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ باتیں نہ جانتا ہو، سب جانتے ہوں گے۔ بات یہ ہے کس فرش سے، کس در سے، کس منبر سے کون سی بات سینے تک اتر جائے، جو اندر تک پیوست ہو گئی، اس کا ایک مزہ دوسرا ہے، اس کا ایک لطف دوسرا ہے، اس میں کامیابی ہے۔ جب تک عمل میں نہیں لائیے بات، تب تک سنا کے یہی جھاڑ کے چھوڑ کے چلے جائیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو کہا تم دیکھنا چاہتے ہو جو میں کہہ رہا ہوں کہ روزے سے نہیں؟ کہا جی نبی اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ انہی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بیٹی کو الٹی کروائی، جیسے ہی اس نے وامٹ کیا تو اس میں گوشت کے پیسز سامنے آئے، وہ تو دیکھنے کی چیز تھی، دکھ رہا تھا، گوشت کے پیسز سامنے آئے تو انہیں بڑا تعجب، یہ روزے سے تھی، کچھ بھی نہیں کھایا تھا۔ یہ لیکن گوشت تو ہے۔ نبی اللہ نہیں کھایا تھا۔ کہنے لگے کہ غیبت کرنے کا مطلب مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا یہ خالی مثال نہیں ہے، یہ حقیقت میں ایسا ہی ہے۔ جو غیبت کرتا ہے وہ مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا لیتا ہے، کہ مطلب جیسے ایک مرا ہوا بھائی ہے اس کی بوٹیوں کو نوچ کے کھا رہا ہے۔ اتنا عظیم گناہ ہے، اس لیے ہم کو سب سے پہلے اس سے دور رہنا چاہیے۔ اسی لیے آقا بہجت نے کہا، سلمان بھیجیے، ایک نعرے حیدری، حیدری، بآواز بلند نعرے سلوات۔ نہیں دیکھ سکتے نا، کیونکہ یہاں کا معاملہ دوسرا ہے۔ اسی لیے میں کہتی ہوں کہ یہاں کی دنیا جو ہے وہ مال پر چلتی ہے، وہاں کی دنیا کردار پر چلتی ہے، وہاں میزان کا معاملہ ہے، یہاں گن کے لیا جاتا ہے، وہاں تول کے دیکھا جائے گا۔ آپ کی 100 رکعت سے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، آپ کے 10 قرآن مجید سے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، آپ کی 100 دیگوں سے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ آپ
5 नमाजें पढ़िए, सुकून से पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए, खालिस दिल से पढ़िए, आपसे किसी को कोई तकलीफ ना हुई हो, वालिदैन का अदब आपने किया हो, वतन से आपने मोहब्बत की हो, आपके पड़ोसी भी आपसे खुश हो, आपके स्कूल में आपके टीचर भी आपसे खुश हो, ऑफिस में बॉस भी खुश हो। जब कहते हैं, मेरे वालिदैन कहते थे कि मोमिन को ऐसा होना चाहिए किसी के पास से निकल जाए तो वो महक जाए। अच्छा अली वाले ऐसे होते हैं, अच्छा अली वाले इतने हसीन सोच के होते हैं, इतनी अच्छी सोच के, क्योंकि नहजुल बलागा का जुमला है कि अपनी सोच को, फिक्र को शफाफ रखो, पाक रखो, क्योंकि जब अपनी सोच और फिक्र को पाक रखोगे उसी से ईमान बनता है। जब ईमान मजबूत होगा तो अकीदा भी मजबूत होगा, जब अकीदा भी मजबूत होगा तो उधर भी मजबूती मिलेगी। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले जब लगाते हैं ये कंप्लीट सलवात होती है। वही जैसे सुबह की नमाज में बताया है ऐसे ही इतनी सलवात का भी सवाब मिलेगा, लेकिन ये वही आधा अधूरा, बस एक जुमला और लगा दिया क्योंकि हमें अपने ज़माने के इमाम अलैहिस्सलाम से रिश्ता नाता कनेक्शन मजबूत रखना चाहिए, मजबूत, क्योंकि वो हमेशा हर लम्हा हर पल हमको देख रहे होते हैं, हमको देख रहे होते हैं। एक शख्स मौला की चाहत में इमाम के रोज़े पर जाके बहुत रोए, बहुत रोए। बहुत सारी के उलमा हजरात ने किताबें लिखी होती हैं, उसी में गर्क होके, उसी में डूब के उनकी पूरी ज़िंदगी, उनकी पूरी सवाल हयात को सामने रख के लम्हा लम्हा अपनी ज़िंदगी जीते हैं कि इतने अच्छे मौला, ये तमाम सिफात और कमालात, दिल एकदम बाग बाग हो जाता है। फिर दिल बेचैन उलझने लगता है, फिर दिल तड़पने लगता है, कैसे मौला से मुलाकात हो। ज़न और शौहर दोनों बहुत रोए कि मौला से मुलाकात हो जाए, तो रोज़े पर रो रो के जब थक गए, मौला से मुलाकात नहीं, जब जाने लगे रोज़े से बाहर निकले, इखलाक की बड़ी अहमियत है। हम लोगों का अभी इखलाक उतना मजबूत नहीं है, हम लोगों को अपने इखलाक पर काम करना चाहिए। किसी को देख के खाली मुस्कुराना कितना बड़ा सवाब है, किसी को देख के आप देखिए कितने भी अमल और अमाल होते हैं। कहा जाता है मोमिन को देख के मुस्कुराओ, मुसाफा करने का, हाथ मिलाने का कितना बड़ा सवाब है, मोमिन को खुश करने का कितना बड़ा। यहाँ तक कि सुन्नती रोज़े आप रोज़ा तो मतलब खुलवा सकती है क्या मोमिन को खुश करने के लिए, अगर जिसके वाजिब पूरे हैं, तो किसी ने देखा सुन्नती रख लिया तो उसका खुलवा सकती है। बहुत इखलाक पर काम करने की ज़रूरत है कि मोमिन के हाथ पैर और ज़बान, सोच और फिक्र से दूसरे खुश हो सके, हर वो काम करना चाहिए। सलवात भेजिए मोहम्मद लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या ज़हरा, लब्बैक या ज़हरा, लब्बैक या ज़हरा, नारे हैदरी या अली, हैदरी या अली, ज़मान बाज़ बुलंद नारे सलवात, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो वो ज़न और शौहर जैसे ही बाहर रोज़े के निकले और गर्मी का, शदीद गर्मी का ज़माना था, अब जो देखा तो सामने से कोई सवार आ रहा है। इन्हीं ने ज़ौजा से कहा जल्दी से गिलास निकालो, पानी निकालो, हो सकता है इतनी दूर से कोई आ रहा है, प्यासा होगा। इन्हीं ने जल्दी से गिलास निकाला, गिलास में पानी दिया। वो सवार आके यहाँ यहीं पर रुके, आपको प्यास लगी है पानी पी लीजिए। उन्हीं ने जल्दी से पानी पकड़ा और कहा, इतनी देर में मायूस हो गए, समझे,
इतनी देर में मायूस हो गए। ये गिलास में जितना पानी है, अगर मोमिन को मेरी इतनी भी चाहत हो और जैसे मैं चाहता हूँ वैसे ज़िंदगी जिए, तो मुझे अब मेरा भी दिल चाहता है, मैं भी खून के आंसू रोता हूँ आने के लिए। तो हमें अपने में देखना चाहिए कि काम हम सारे कर रहे हैं, मौला आइए आइए कह रहे हैं, लेकिन अपने दस्तरखान को सजा के देखें, आया ये सही है कि मौला को हम बुलाएं, वो नौश करेंगे, हलाल ग़िज़ा है, खाएंगे पिएंगे, इस पर जो लिबास वतन हम करें, आया मौला खुश होंगे। ज़रूर हमें मौला से राब्ता कायम रखना चाहिए। शायद पिछली बार भी इस मिंबर से मैंने पढ़ा था कि दुआए नुज़मा अपने घरों में पढ़ा था ना बच्चों। ये बात कितने लोग कर रहे हैं? दुआ नुज़मा कर रहे हैं? कोई नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे। देखो मजलिस, यही मैं कहती हूँ, मजलिस सुनने से और करने से क्या, मैं कहती हूँ ना कि बहुत बड़े बड़े इंतज़ाम नहीं करिए। ये इसमें तो इस एरिया में कितने आपस में घर हैं, सब मिल के बैठ जाइए, नहीं तो हस्बैंड वाइफ बच्चे ही बैठिए। दुआए नुज़मा, उससे उनका कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। अपनी ज़िंदगियों में देखिए, बच्चों की पढ़ाइयाँ हो और शौहर की नौकरी हो, अपनी सेहतें हो, सब कमाल पर पहुँचेगा इंशाअल्लाह। दुआए नुज़मा ज़रूर करिए इंशाअल्लाह। और जाफ़र तैयार अलैहिस्सलाम की नमाज ज़रूर पढ़िए। बड़े वाक़यात हैं, मगर मैं घड़ी देख रही हूँ, दावने वक्त में गुंजाइश नहीं है। ज़ारत जामिया, ज़ारत आशूरा ज़रूर पढ़िए। आजकल बुखार बहुत हो रहा है ना, हर घर में सबको बुखार मिलता है कि 40 मरतबा सूरे हम्द की तिलावत करके अगर आब ज़मज़म हो तो क्या कहने, नहीं हो तो फिर जो पानी हो, पानी तो सब उसका है, उस पर फूकिए और जिसको बुखार है उसके चेहरे पर ऐसे छींटे दीजिए और ख़ुद भी पीजिए, उसको भी पिलाइए। और पथरी अगर है तो सूरे बकरा की 74 नंबर की आयत को, 74 नंबर की आयत को 41 41 नंबर पढ़ के पानी पर पिलाइए, दवा भी करते रहिए। ये सब हर खुश्क तर मौजूद है कुरान मजीद में। मैं मुसलसल कहती हूँ, जिसको जैसी ज़रूरत है वो मुझसे रब्ता कायम करे। अगर उससे रिलेटेड मेरे पास बातें होंगी वो मैं ज़रूर आपके हवाले करूँगी। अज़ीज़ान मोहतरम, ये जितना भी इनका तज़किरा किया जाए कम है। एक बहुत बड़े आलिम जय्यद ने अपने बेटे को भी इतने उरूज तक इल्म दे के पहुँचाया, पढ़ाया, और उसके बाद काफ़िले में ये लोग गए और जब वहाँ पहुँचे रोज़े पर जा कर के, तो सब एक ठिकाना होता है, होटल वगैरह होते हैं जिसमें सब लोग रहते हैं, सब जा कर के लेट गए, सो गए। हर एक का स्टेमिना अलग अलग होता है, हर एक का मिजाज अलग होता है, हर एक की तबीयत अलग होती है, हर एक की कैपेसिटी अलग होती है। जितना आप कर सकते हो उतना आप ना कर पाए, तो कल जाके सब सो गए। ये बाप बेटों ने वज़ू किया और नमाज़ पढ़ने लगे। नमाज़ पढ़ के जैसे ही इन्होंने मुड़ के देखा तो देखते क्या हैं कि सारा काफ़िले वाले सो रहे हैं। तो इनके साहबजादे बहुत बड़े आलिम जय्यद थे। इनके साहबजादे ने कहा, बाबा कितने बदनसीब लोग हैं ये, ऐसे उन्हीं ने मोहब्बत में कहा, हम लोग को पता नहीं लगता है कहाँ से मेरी ज़बान फिसल गई, कहाँ से मेरी सोच फिसल गई, कहाँ से हम मतलब दूसरे को गलत और अपने को सही करने लगे। बाबा कितने बदनसीब ये लोग हैं, ऐसी जगह आके भी नमाज नहीं पढ़ी, पढ़े सो रहे। बाप ने सर पीट लिया, कहा काश तुम भी ना पढ़ते। कहा आप ये कह रहे हैं? कहा जी मैं ये कह, आप ही ने तो हमको ये सिखाया है नमाज शब का पढ़ना, आप ही ने तो अव्वल वक्त की नमाज पढ़ना सिखाई, आप ये कह रहे हैं? तुम कहने हाँ, अगर तुम ना पढ़ते तो गुनाहगार होते, ज़रूर होते, मगर गीबत का गुनाह तो तुम्हारे सर ना आए होता। जो बेचारे सब सो रहे हैं, जिनको पता भी नहीं कि तुम उनके लिए क्या व्यूज़ रखे हो, क्या तासुरात रखे हो। तो अज़ीज़ान मोहतरम, बहुत बुरी बात है। बस वालिदैन का अदब करें। अगर वालिदैन का रवायत बताती है, अगर वालिदैन का अदब नहीं किया और रिश्तेदारियों को तोड़ा और अपना मुंह मोड़ा, घर वालों को छोड़ा, फिर आप जितनी भी इबादतें करते रहिए, अच्छे अच्छे मकान बना लीजिए, अपनों को छोड़ के सिलेक्टेड लोगों को वहाँ बुला के बड़ी बड़ी मजलिसें करते रहिए, और गरीब बेचारे रिश्तेदार वहीं किनारे पड़े रहे, करते रहिए, उसको उससे कोई मतलब नहीं है।
جو جیسا ہے اللہ نے سب کو اپنے حساب سے الگ الگ بنایا بتایا ہے. آپ کو اپنے رشتہ داریاں لے کے چلنا ہے ساتھ میں. تو اس لیے بس مومن وہ ہے جس کے ہاتھ سے پیر سے اگر پیسہ ہمیں اللہ نے دیا ہے اور وہ لوگوں کے کام آ رہا ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ اللہ کی طرف سے ملا ہے. اگر پیسہ اللہ نے دیا ہے اور وہ صندوقوں میں طے کر کے رکھا ہوا ہے تو بس آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ سب یزید کے خزانے سے ہمیں ملا ہے. اگر علم ہم کو اللہ نے دیا ہے اور اس علم سے ہمارے میں اندر اکڑ آ گئی، ہماری گردن اور اکڑ گئی، ہماری کریز پریز تو ہوئی لیکن دل مردہ ہے جو اور کسی کو اچھا نہیں دیکھ سکتے، تو یہ سمجھ لیجیے یہ سب الحمدللہ مومنوں میں یہ نہیں ہوتا. لیکن بچوں کے لیے بتا رہے ہیں کہ بس مسلح چارجر ہے، یہ فرش ازا چارجر ہے. اپنے کو گمراہ ہونے سے بچاؤ، زمانہ بہت خراب ہے. دوستیاں بہت سوچ سمجھ کے کرو. باہر آفس تک بھی بچے چلے جاتے ہیں، لگتا ہے بڑے ہو گئے. بڑے ہم جب تک ماں باپ زندہ ہوتے ہیں اتنے بڑے بڑے ہم لوگوں جتنے بھی جس کے ماں باپ زندہ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ابھی تم کیا سمجھو گے، ابھی کچھ نہیں سمجھ میں آئے گا. تو پھر یہ سب بچے کیسے بڑے ہو گئے. آفس ہو چاہے اسکول ہو چاہے کالج ہو، باہر کی جو بات ہے آ کے بڑے کو بتائے ضرور. والدین کو بھی اتنی سختی نہیں کرنا چاہیے کہ اتنا ڈر جائے بچہ کہ کیا کیا آپ لوگ ٹی وی میں سن رہے ہو، پیپر میں پڑھ رہے ہیں، کتنی مصیبتیں. پھر چھپانے کے چکر میں ایسا منظر عام پر آتے ہیں کہ پیپر میں چھپ جاتا ہے. وہ سب نوبتیں نہیں آئیں. ہر بات گھر میں بتائیں، اپنا رائے مشورہ ایک رائے ہو کے کام کریں. اور خوشی اور کامیابی علم پڑھائی، اتنی پڑھائی کرو اتنی پڑھائی کرو کہ خدا کی قسم جب اس در پر ہو کچھ باقی نہیں ہے. اگر پڑھائی کرنا شروع کر دی تو آپ لوگ فون کریے گا. جو پڑھنا چاہتا ہے، جو پاس ہونا چاہتا ہے، جو سبق یاد کرنا چاہتا ہے، جو حافظے کرنا چاہتا ہے مضبوط. ایک تو ذہن میں ابھی آ گیا سورہ مدثر کی تلاوت کرتے رہیے، حافظہ مضبوط ہوگا. سورہ یاسین کی صبح کی نماز کے بعد تلاوت کریے، اس سے تمام طرح کی دعائیں قبول ہوگی اور حافظہ بھی مضبوط ہوگا. اور یہ سب نیک کام شیطان کرنے نہیں دیتا ہے. شیطان کو بھی دور کرنے کا ایک نسخہ آپ کے حوالے اور بات ختم. کیا اگر انار ایک کھایا جاتا ہے، سموچا انار ہے نا. ویسے تو اسلام میں خود غرضی منع ہے، یہ خود غرضی نہیں. چاہے چھوٹا ہی سا ہو، ایک انار ایک آدمی کھائے تو 40 دن روایت بتاتی ہے 40 دن تک شیطان دور رہتا ہے. مگر ہم لوگوں کو ٹنڈے کے کباب، بریانی، شیرمال سے زیادہ پھل پسند ہی نہیں آتے. کہاں اتنا پھل ہم لوگ شوق سے کھاتے ہیں. حافظے کے لیے کہتے ہیں کشمش کھائیے، سرکہ جو دسترخوان ہوتا ہے اس پر سرکہ ضرور رکھیے. اگر سرکہ رکھا جاتا ہے تو نور کی شعائیں دسترخوان سے عرش تک جاتی ہے. کیوں نہیں ہم لوگ یہ چھوٹی چھوٹی سی باتوں کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں. مسئلہ اہل بیت کا مسئلہ سفینۃ نوح. اگر ہمیں اہل بیت کی زندگی سے یہ سب چیزوں کو فالو کرتے رہیں گے تو جیسے نوح کے سفینے کو نجات ملی ہے، اسی طرح ہماری زندگیوں کو بھی نجات ملے گی انشاءاللہ. 4 نظریں ضرور دلائیے. ایک بات تو یہ کہ 13، 14، 15 ہر مہینے کی بہت قیمتی تاریخیں ہوتی ہیں. اس میں بہت ساری عبادتیں جو جتنی کر سکتا ہو کریے. روزے رکھنا چاہتے ہو تو روزے رکھیے، بہت عبادتیں کریے 13، 14، 15. اور اول ماہ کی نماز سب لوگ پڑھتے ہیں، لیکن روحت ہلال جو میرا اپنا چینل ہے NAAZ ناز افشان رضوی، یہ سب مجلسیں ریکارڈ ہوتی ہیں. اگر جو اس میں مس ہو جائے، بھول جائے، یہ یوٹیوب پر جائے، یہی نام ڈالے گا، سارا کچھ اور تمام کچھ مل جائے گا ناز افشان رضوی کے نام سے. اول ماہ کی نماز سب پڑھتے ہیں، لیکن روحت ہلال یہ شب میں پڑھی جاتی ہے، بہت قیمتی ہے. شب جمعہ ہی صدقہ رات میں دے دیا جائے تو بہت اس اکثیر ہے انشاءاللہ. تو یہ سب چیزیں انشاءاللہ کریں. ایام اعزا ختم ہو رہے ہیں اور کشتی نوح کے سفینے کی نجات کی کشتی ہے نا، ایک کشتی ہم نے بھی دیکھی. جناب نوح کی کشتی جو تھی
وہ پانی کے دھاروں میں چلی، پانی کے دھاروں میں چلی، لیکن ایک ہم نے دیکھی کشتی جو کربلا میں خون کے دھاروں میں چلی۔ عزیزان محترم، یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس سے دین اور اسلام کی بقا ہے، جس نے سب کچھ فنا کر دیا، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 72 شہید۔ زداران امام شہزادی کا گھرانہ 72 شہید، پورا گھر ایک دوپہر میں لٹا دیا۔ ہاں زداران امام، خدا نہ کرے کسی کو اپنے کا غم دیکھنا نصیب ہو۔ محلے پڑوس میں بھی ایک کوئی مر جاتا ہے تو دل تو بالا ہونے لگتا ہے، اپنے گھر میں دل نہیں لگتا۔ لیکن واقعی شاباش ہے شہزادی زینب صلوات اللہ علیہ پر کہ ایسے گھر میں پیدا ہوئی، ایسی تربیت ہوئی، ایسی تربیت ہوئی، اتنا علم حاصل کیا اس گھرانے میں کہ اس طرح سے بھائی کا شانہ بشانہ چلی۔ میں نے کہیں سیمینار میں بولا تھا یہ بات کہ دیکھو، اگر اچھی ماں بننا ہو تو آقا حسین کی ماں کو دیکھو، اگر اچھی بہن بننا ہو تو بھی کربلا میں آؤ مثال ملے گی، ہر رشتہ وہاں پر ایسا ہے۔ اگر اچھا بھائی بننا ہو، اچھا بھانجا بننا ہو، کربلا کو دیکھو، اچھا بھتیجا بننا ہو، کربلا کو دیکھو۔ کیونکہ دیکھیے آج زمانے میں کتنی آپی ہے، مگر افسوس کربلا والوں میں آپ دیکھیں کہ 6 مہینے والا بھی پیچھے نہیں رہا۔ شجاعت میں مولا عباس علیہ السلام اتنے جری اور شجاع تھے، مگر ایمان کی جو کہنا سننا تھا، تقویٰ تھا، اس کو بھوک و پیاس کے باوجود بھی کسی نے نہیں چھوڑا۔ ہاں زداران امام، یہ وہ ایام چل رہے ہیں، آج قیامت کی تاریخ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی شہادت ہے، امام حسن علیہ السلام کی بھی شہادت صبح سے آپ لوگوں نے سنا ہے۔ میں نے بھی یہ سب تابوت کی مجلسیں پڑھی، لیکن یہاں جناب بی بی سکینہ کا تابوت اٹھنے والا ہے۔ کون سکینہ؟ ارے وہ چھوٹی سی بچی آقا حسین علیہ السلام کی، ارے ننھی سی بچی سکینہ، آقا حسین کی چھوٹی سی چہیتی بچی حسین کی سکینہ۔ میں ساری روایتیں چھوڑ رہی ہوں، بہت ساری ابھی بی بی کی شہادت میں آپ لوگوں نے مصائب سنے ہوں گے، مگر چیخیں مار مار کے جو مصائب میں روتا ہے نا، نہ جانے کس پہلو، نہ جانے کس کے پاس مادر حسین تشریف فرمائے۔ آج پرسہ دینا ہے آپ کو، مادر حسین کو بھی ان کی پوتی کا، آقا حسین کو بھی، بی بی زینب صلوات اللہ علیہ کو بھی، اور مولا عباس علیہ السلام کو بھی، اور زمانے کے امام کو بھی پرسہ دیجئے۔ میں سارے مصائب چھوڑ کے ایک منظر، ایک روایت کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتی ہوں۔ آئیے چلیے میرے ساتھ دربار یزید میں۔ دربار یزید میں جب پہنچے نا تو یزید ملعون پوچھتا ہے، ارے وہ کون سی بچی ہے، وہ کون سی بچی ہے جس کے رونے سے ہمارے سپاہی سو نہیں پاتے، کون سی بچی ہے وہ؟
किसी ने कहा वो छोटी सी बच्ची, कहा कौन सी बच्ची? कहा वो बच्ची जिसका कुर्ता जला हुआ है। कहा कौन सी बच्ची? कहा वो बच्ची जिसके गोशवारे नोचे गए। कौन सी बच्ची? कहा रे खून लहू जो बहता है जिसके कानों से, वो बच्ची। कहा अच्छा यही हुसैन की सकीना? कहा यही हुसैन की सकीना है। बनु आउन कहता है बुलाओ इसको। लाई गई शहजादी यजीद के सामने। कहा क्या नाम है तुम्हारा? अब यजीद को जवाब नहीं मिला। क्या नाम है तुम्हारा? जवाब नहीं। एक बार डपट के पूछता है, मैं पूछ रहा हूँ क्या नाम है तुम्हारा? तब चौथे इमाम अलैहिस्सलाम जो हथकड़ियों में और बेड़ियों में मौजूद थे, कहते हैं मलाउन अरे बोल तो रही है, अरे उसकी रस्सियाँ को ढीली करो, उसके हलक में तक बेवस है रस्सी। अरे मेरी बहन बोल तो रही है। अब जो रस्सी ढीली की गई, पूछा तुम्हारा क्या नाम है? कहा सकीना। कहा सकीना क्यों नाम है? कहा पता नहीं, पता नहीं। मेरे बाबा को अल्लाह करे किसी बच्ची को ऐसी मुलाकात अपने बाप से न करना पड़े। कहा बच्ची ने मेरे बाबा को हमसे बहुत मोहब्बत थी ना, अपने सीने पर सुलाते थे, कहते थे जब तुम्हें लिटाता हूँ तो मुझे सुकून आता है, इसलिए वो मुझे सकीना कहते थे। तो और बताओ बाबा के बारे में। अरे बच्चे खुश होते हैं ना, बेटियां बाप को ज्यादा चाहती है। मौला हम सबके माँ बाप को सलामत रखे। अब बाप के लिए बात करने का मौका मिल गया। कहा ये ऐसा होता है वैसा वगैरह वगैरह। एक जगह कहती है अरे मेरे बाबा सुफजर की नमाज के बाद जब घर आते थे ना तो खजूरें लाते थे, फिर मुझे गोद में लेते और बड़े प्यार से नौश कराते थे। अरे गजब हो गया। उसने कहा अगर वो खजूरें देखोगी पहचान लोगी क्या? कहा बुलंद आवाज से रोइएगा तो जिंदगी में रोना नहीं पड़ेगा। जो मादर हुसैन के लिए आया है वो दिल खोल के रोए। कहा अगर तुम देखोगे हाँ मैं बाबा की खजूरें पहचान लूंगी। कहा अच्छा वो तश्त है ना, तश्त पर कपड़ा ढका हुआ था। मलाउन कहता है वो कपड़ा हटाओ। अरे अब जो कपड़ा हटाया, खुदा दुश्मन की भी बेटियों की ऐसे बाप से मुलाकात ना करवा। अरे गजब हो गया। जो वो कपड़ा हटाया तो सरे हुसैन देख के बीवी जार जार रोती है, मुंह पर मुंह रखे। ए बाबा, ए बाबा, अरे भैया अली अकबर भी न रहे। ए बाबा मौला अब्बास भी न रहे। ए बाबा छोटा भाई अली असगर भी न रहा। ए बाबा देखो मेरे कान लहूलुहान है। ए बाबा बीबी ज़ैनब सलावतुल्लाह अलैहा के सर पर, हम सब के सरों पर चादर भी नहीं है बाबा। फरियाद गरीबियों में यार ये हुसैन, वरना नहाए दम बदम ओज़ार ये हुसैन। ए फलक वो इब्तिदा ये इंतहा है